سے جب وہ برے کو لے کر جاتے ایک شخص کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی جاتی کہ یہ اس برے کو یہاں سے لے کر جائے گا بیابان میں، اور لوگ جو ہیں وہ دیکھتے رہتے تھے جیسے جیسے برہ دور جاتا تھا لوگوں کی نظروں سے جیسے اوجھل ہوتا تھا تو لوگ مارے خوشی کے پھر کیا کرتے تھے، نعرہ مارتے تھے، کہتے تھے کہ اب ہمارے گناہ جو ہیں اس کے اوپر لاد دیے گئے ہیں اور وہ ہمارے گناہوں کو لے کر کہاں چلا گیا ہے، وہ دور چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے؟ وہ دور چلا گیا ہے۔ اور مقدس یوحنا کیا کہتا ہے؟ دیکھو جہان کا برہ جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ برہ تصور یہ کیا جاتا تھا کہ وہ اس خاندان کے ان کے گناہوں کا کیا ہو گیا ہے، کفارہ ہو گیا ہے۔ اب وہ کفارہ جو تھا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، کفارہ جو تھا وہ ڈانپتا تھا، وہ اس کے اوپر پردہ ڈالتا تھا، لیکن گناہ جو تھے وہ وہاں سے مٹائے نہیں جاتے تھے، مٹائے نہیں جاتے تھے، لیکن گناہ جو ہے وہ وہاں پر موجود رہتا تھا۔ اسی طرح وہ دوسرا برہ جو ہے اس کو قربان کیا جاتا اور اس کا بلڈ جو ہے وہ کاہن لے کر مذبح کے اوپر چھڑکتا، اور مذبح کے اوپر 4 سینگ ہوتے تھے، ان سینگوں کے اوپر لگایا جاتا تھا، اور جب وہ قربانی گزرانی جاتی تھی تو وہاں پر ایک رسی جو کرمزی کلر کی ہوتی تھی۔ کس کلر کی ہوتی تھی؟ وقت ملا تو میں وہ جو خدا کو کرمزی پوشاک پہنائی گئی تھی اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ جب قربانی خدا کے حضور قبول ہو جاتی تو وہ جو کرمزی کلر ہوتا تھا وہ ریڈ کلر کا ہوتا تھا، اور وہ ریڈ کی بجائے کیا ہو جاتا تھا، وائٹ ہو جاتا تھا۔ اسی لیے یہ سایہ کے صحیفے کے اندر لکھا ہے کہ تیرے گناہ اگر کرمزی بھی ہو تو کس کی مانند، کس کی مانند، برف کی مانند، برف کی مانند کیا ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے۔ اور کب ہوں گے؟ جب برہ کیا ہوگا، قربان ہوگا۔ عید فصح کے موقع پر کیا ہوتا تھا کہ جیسا میں نے بیان کیا کہ فصح کے موقع پر برے کو قربان کیا جاتا تھا، اور ایک برہ جو ہے وہ جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور تصور یہ کیا جاتا تھا کہ ایک برہ ابلیس کے لیے چھوڑا گیا ہے کیونکہ یہ برہ ہمارے گناہوں کو لے کر دور چلا گیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو تھیں، قربانیاں جو تھیں، یہ ساری کس لیے تھیں؟ یہ صرف گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے اور خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی۔ اگر ہم عبرانیوں کے نام رسول پولس کا خط نکالیں تو وہاں پر اگر آپ ایک ورس کو تلاوت کریں تو اس کا 10 باب ہے، 10 باب، اور اس کی پہلی 2 بلکہ 3 4 2 اور 3 آیت جو ہیں اس کو ذرا جلدی سے تلاوت کر دیں۔ ہاں جی، 10 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت۔ اچھا، 2 اور 3، پہلی 2 اور 3 آیت اس طرح لکھا ہے جی، سنیے۔ کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے جی تو پھر ان کا دل انہیں گناہ گار نہ ٹھہراتا جی، بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ سال بسال کیا کرتی تھی؟ گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو یاد دلاتی تھی۔ جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ قربانیاں خدا کی قربت کے لیے ہوتی، لیکن کیا کرتی تھی؟ ڈانپ دیتی تھی، گناہوں کو مٹاتی نہیں تھی۔
اگلے سال پھر اس کو یاد کیا جاتا تھا. سال ب سال کیا کیا جاتا تھا؟ یاد دلاتی تھی. ہاں جی آگے بڑھیے. کیونکہ جی ہاں وہ دلاتی ہیں لیکن ہم تو جی جی فیوچر میں جی جی کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے. آمین. ممکن نہیں کہ بیلوں کا خون، بچڑوں کا خون، بکروں کا خون یہ گناہوں کو کیا کرے؟ یہ دھو نہیں سکتا تھا. یہ ڈھانپ لیتا تھا، مٹاتا نہیں تھا. سو اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا برہ جو ہے وہ پیش کیا جائے جس برے کے اندر کیا گناہ موجود نہ ہو، جس کی ذات کے اندر گناہ جو ہے وہ موجود نہ ہو. سو اسی انتظام الہی کے مطابق خدا نے کیا کیا کہ اپنے کلمہ اول کو جسمانی شکل دے کر اس دنیا میں بھیجا، تاکہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر بولے ہم آواز ہوگا، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ کیا نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور جیسا ہم نے پہلے اور دوسری تلاوت میں پڑھا تھا کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بے وقوفی ہے. ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے صلیب؟ ہلاک ہونے والوں کے لیے صلیب کیا ہے؟ وہ تو بے وقوفی ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ جو نجات حاصل کر رہے ان کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے جو نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت. ان کے لیے خدا کی صلیب قدرت ہے. لیکن جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے لیے محض بے وقوفی ہے. وہ تو آج بھی چھٹے مارتے ہیں. ہاں وہ تو آج بھی چھٹے مارتے ہیں اس کے بارے میں. خدا کے بیٹے کی قربانی کے وسیلہ سے 4 میجر کام جو ہوئے، 4 ایسے تو اس کے وسیلہ سے بہت سے کام ہوئے، بائبل بڑی پڑی ہوئی ہے، لیکن میں 4 خاص کا ذکر جو ہے وہ وقت یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یسوع مسیح کی قربانی کے باعث سب سے پہلا جو کام ہوا، خدا کے ساتھ انسان کا کیا ہو گیا؟ دوبارہ ملاپ ہو گیا. افسیوں کے نام رسول پولس کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت کے اندر آپ کو یہ آیت ملے گی. نمبر 2، گناہ کی روک تھام. گناہ کی اب گناہ کی روک تھام، روک کہاں سے لگائی جاتی ہے؟ جہاں سے کام جہاں سے شروع ہوا ہو. اور گناہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ذرا بتائیں گے. باغ عدن سے. ہاں جی باغ عدن سے شروع. ویری گڈ، بڑی اچھی بات ہے. کہاں سے شروع ہوا جی؟ عدن سے. یہ کام گناہ کہاں سے شروع ہوا؟ عدن سے. سن لیں، یہ بھی بتاتا ہوں عدن والے بات. اور عدن کے اندر گناہ سرزد سب سے پہلے کس سے ہوا؟ کس سے؟ عورت سے ہوا. ہاں جی، کس سے ہوا؟ ویری گڈ. کس سے ہوا جی؟ ہاں جی ہاں جی، عورت سے. اور عورت کہاں سے لی گئی تھی؟ عورت کہاں سے نکالی گئی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ کام جو سٹارٹ ہوا وہ پسلی سے ہوا. اب گناہ کی روک تھام جو ہے یہ کہاں سے بند کی جائے؟ یہ اس پسلی کے سے ہی آدم کو لیا گیا، اور اس گناہ کی روک تھام بھی یہاں سے ہی کی گئی جب
बर्रा सलीब के ऊपर लटका